فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امر اور نہی کی بحث ہے۔ تو امر کے متعلقہ کچھ چیزیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، امر کی تعریف کیا ہے اور امر کی دلالت کیا ہے، اور اسی طرح امر اور نہی کے مخاطب کون ہے، اور اسی طرح کہ امر کی دلالت وجوب پر ہے۔ جس چیز کا امر ہوگا تو مأمور بہی چیز واجب ہوگی، اور جو چیز واجب ہوگی اس کو عمل میں لانے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہوگی وہ بھی واجب ہوں گے۔ جیسے اس نے یہ لفظ بولا تھا کہ وَبِمَا لَا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلَّا بِهِ، کہ جو امر ہوتا ہے بِإِيجَادِ الْفِعْل، کسی فعل کو وجود میں لانا، امرٌ بہی وہ اس کا بھی امر ہے، اور ساتھ وہ ان چیزوں کا بھی امر ہے لا یتم الفعل الا بہ، کہ جن کے بغیر اس مامور بہی کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس کے لیے کئی قواعد آپ کو لکھائے تھے کہ الوسائل لہا حکم المقاصد، ایسے تھا، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ نے وہ پڑھ لیا تھا کہ جو واجب کو ادا کرنے کا وسیلہ ہوگا تو وہ وسیلہ بھی واجب ہوگا، اور جو مندوب کو ادا کرنے کے لیے وسیلہ ہوگا وہ بھی مندوب ہوگا، یعنی جو مقصد ہے۔ اسی طرح حرام چیز جو اس کا سبب بنے گا وہ بھی حرام ہوگا، اور اسی طرح آگے جو اس کی صورتیں تھیں۔ اور پھر ایک بڑی جو ہے نا بحث آپ کو بتائی تھی، وَإِذَا فُعِلَ، اور جب اس کو ادا کر دیا جائے مامور بہی کو، یعنی جو چیز واجب تھی وہ آپ نے ادا کر دی۔ اذا فعل المامور بہ یخرج المامور عن العہدہ، تو جو مامور ہے یعنی مخاطب ہے، جو مسلمان ہے، وہ ذمہ داری سے نکل جائے گا، یعنی جو اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ فلاں چیز کو ادا کرو، تو جب اس نے اس کو ادا کیا، یعنی نماز پڑھو، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور ساتھ پورے جو اس کے فرائض تھے اور اس کی شروط اور ارکان وغیرہ تھے ان کے ساتھ وہ نماز اس نے ادا کی، تو یخرج عن العہدہ ویکون بریئا من الذمہ، اب اس سے دوبارہ یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا اگر اس نے اس پر عمل کر لیا ہے اور اس کو ادا کر دیا ہے تو کیا اس کو ثواب، اجر، اور جو اللہ ذوالجلال نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی پر جو وعدے فرمائے تھے اجر کے، اللہ کی رضا کے، اللہ کی تعریف کے اور گناہوں کی بخشش کے، تو کیا وہ بھی سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے؟ یا ادائیگی اور براءۃ الذمہ یہ اور چیز ہے، اور اس کا قبول ہونا، اس کا قبول ہونا یہ اور چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اس کا صحیح ہونا یہ اور چیز ہے، اور اس کا مقبول ہونا یہ اور چیز۔ اور ایک قاعدہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں
جو قبول ہے وہ بمعنی یعنی صحت اور اجزاء اور براءت و ذمہ ہے، اور دوسری جگہ پر جو قبول کا معنی وہ ثمرۃ الطاعہ والاجر والثواب وحصول الوعد ما وعد به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی عام طور پر صحت کا لفظ نہیں بولا گیا، وہ قبول کا لفظ ہی بولا گیا، خواہ وہ قبول بمعنی صحت ہو اور اجزاء اور براءت الذمہ اور الخروج عن العہدہ، خواہ اس معنی میں ہو یا وہ صحت کے معنی میں ہو، تو یہ قبول کا لفظ ہی عام طور پر بولا گیا ہے، اور صحت کا لفظ یہ عام طور پر قرآن مجید میں یا حدیث میں استعمال نہیں ہوا۔ مثلا طہارت یہ شرط ہے، وضو یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، تو اس کے اوپر بھی قبول کا لفظ ہی بولا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ لا تصح صلاۃ بغیر طہور، بلکہ لا تقبل ہی کہا ہے، اور اسی طرح لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، تو یہاں بھی صحت کا لفظ نہیں بولا ہے بلکہ قبول کا لفظ ہی بولا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ پر قبول کا لفظ یہ صحت کے معنی میں ہے اور فلاں جگہ پر یہ قبول کا لفظ یہ ثمرۃ الطاعہ کے معنی میں؟ اس کا کوئی اصول اور قاعدہ ہے؟ تو اس کا غالباً اغلب یہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر عدم قبول وہ کسی معصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قبول کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، اور کسی جگہ پر قبول کا معنی صحت ہوتا ہے اور کسی جگہ پر قبول کا معنی ثمرۃ الطاعہ یہ ہوتا ہے، من الثواب والاجر وابتغاء مرضاته وثنائه بالملأ الاعلی وغفران الذنوب، یہ سارے کا سارا ثمرۃ الطاعہ ہے نا جی۔ اچھا، تو کوئی قاعدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہاں قبول بمعنی صحت ہے اور اجزاء کے معنی میں، اور یہاں قبول یہ ثمرۃ الطاعہ کے معنی میں؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے بڑا مختصر سا کہ جہاں عدم قبول وہ کسی نافرمانی پر ذکر کیا گیا ہے، کس پر ذکر کیا گیا؟ نافرمانی پر، تو وہاں اس سے مراد ثمرۃ الطاعہ ہوگا، اور جہاں قبول نافرمانی پر ذکر نہیں کیا گیا، معصیت پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا، ویسے ایک چیز کو ضروری قرار دینے کے لیے وہاں لا تقبل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہاں وہ صحت کے معنی میں ہو۔ اب جتنی مثالیں آپ کے ذہن میں تھیں اور میں نے عرض کی تھی کہ مثلا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہاں نافرمانی کا ذکر نہیں کیا بلکہ طہور کی یعنی طہارت وضو کی یا طہارت من الحدث الاصغر او من الحدث الاکبر، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں لا تقبل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، تو یہاں بھی جو عدم قبول کا لفظ ہے یہ کسی نافرمانی کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ نافرمانی کرو گے تو لا تقبل صلاۃ لا تقبل الزکوٰۃ۔ یہاں بھی وضو کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ نماز کے لیے کتنا ضروری ہے یہ اس کو ذکر کیا گیا، تو ایسی جگہ پر قبول کا معنی وہ الصحت ہوگا، لا تقبل ای لا تصح لا تجزئ ولا تبرأ ذمتک ولا تکون بریئا من العہدہ۔ اچھا، دوسری آپ مثالیں دیکھ لیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پی لے
تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا ذکر کس کے ساتھ ہے؟ معصیت کے ساتھ۔ تو یہاں پھر لا تقبل کا معنی ہم لا تصح نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جو دوسری حدیث ہے کہ من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں بھی ایک معصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح لا تقبل صلاۃ العبد العابق حتی یرجع، کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے جب تک واپس نہ لوٹا۔ تو یہاں بھی بھاگنا کیا ہے؟ یعنی اپنے آقا اور سید سے بھاگنا، یہ کیا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ آپ اصول کو ذہن میں رکھ لیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کہاں قبول کا معنی ہم نے صحت کرنا ہے اور کہاں قبول کا معنی ہم نے ثمرۃ الطاعہ کرنا ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہ امر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ الامر بالشیء نہی عن ضدہ اور والنہی عن الشیء امر بضدہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ عبارت بڑی مختصر سی ہے، اس کو جب تک کھولیں گے نہیں تو صحیح چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ اگر وہ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ترک واجب یہ اللہ کے ہاں زیادہ سخت ہے سزا میں، یا ارتکاب نہیں زیادہ سخت ہے اللہ کے غصے میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عقوبت میں۔ تو یہ آپ نے جب اچھی طرح اس کو دیکھ لیا ہوگا کہ کن وجوہ کی بنیاد پر جو ترک واجب ہے یہ اشد اسماً و اشد عقوبتاً من ارتکاب النہی۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ الامر بالشیء کہ کسی چیز کا جو امر ہے وہی لفظ نہی عن ضدہ ہی بھی ہے، کیوں جی؟ کہ جو امر ہے وہی یعنی نہی بھی ہے۔ اس کا یہ معنی ہوگا کہ جو امر کا تارک ہوگا یعنی ترک واجب ہوگا یا تارک امر ہوگا وہ ارتکاب محرم بھی ہوگا، ارتکاب نہیں بھی ہوگا۔ تو اس کو تو پھر دونوں گناہ اس کے سر پہ آ گئے نا۔ ایک تو اس نے امر چھوڑا اور دوسرا یہ جو امر تھا یہ نہیں بھی تھی، صحیح ہے نا، یہ نہیں بھی تھی، تو اس کو ڈبل یہ پھر اس کو گناہ ملے گا۔ اگر اسی اجمال کے ساتھ اس قاعدے کو یعنی صحیح سمجھ لیا جائے، اسی اجمال کے ساتھ جو اس نے ذکر کیا ہے اگر اس کو صحیح سمجھ لیا جائے تو پھر وہ ایک ہی نافرمانی سے اس پر دو نافرمانیاں آئیں گی، ایک ترک واجب کی نافرمانی آئے گی اور ایک ارتکاب نہیں اور ارتکاب محرم کی نافرمانی کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ اور اسی طرح دوسری جو شک تھی کہ والنہی عن الشیء امر بضدہ، اسی طرح وہاں بھی اگر کوئی نہیں کا ارتکاب کرتا ہے تو جو گناہ یہ گناہ بھی اس کو ملے گا اور امر بضدہ ہی، چونکہ وہ بھی اس سے ادا نہ ہو سکا تو یہ دونوں کا اس کے اوپر یہ گناہ ہو۔ ایک تو یہ عبارت ہے جو میں نے کہا تھا نا کہ کہتے ہیں الصواب فی هذه العبارہ، یہ جو اس نے عبارت بولی تھی الامر بالشیء نہی عن ضدہ اور والنہی عن الشیء امر بضدہ، تو یہ عبارت اگر اس طرح بنائیں یعنی یہ اجمال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اگر ایک کلام کی یہ کہتے ہیں نا، اور آپ بھی یہ اس کو اپنی زندگی کا نا حصہ بنائیں، یعنی عملاً یہ ایک تربیت ہے کہ اگر کسی بھی عالم کا جو کلام ہے یا کسی بھی مومن کا مسلمان کی جو بات ہے تو اگر اس کی 99 توجیحات نکل سکتی ہوں کہ یہ جی اس کا مطلب یہ ہے جی، یہ ان کا مقصد یہ ہوگا ہے جی، یا اس میں اجمال ہے تو اس کی تفصیل اس طرح ہوگی،
تو پھر آپ اس کو غلط کہنے کی بجائے، یعنی لفظ غلط بولنے کی بجائے آپ وہ 99 توجیحات کر لیں کہ یہ اس کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ مقصد ہو سکتا ہے، ان کا یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی محدث، مفسر یا عالم یا کوئی کسی مومن کی بات آپ کو پہنچتی ہے، جی فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو آپ کہیں کہ اس کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہے جو آپ جس طرح مجھے آ کر بتا رہے ہیں، ان کا مقصد اور ہو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اجمال ہے۔ یہ ذرا اس کی اگر تفصیل آپ دیکھیں گے تو ان لفظوں سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ الصواب فی هذه العبارہ فی هذه العبارہ ان یقال الامر بالشیء نہی عن ازدادہ والنہی عن الشیء امر باحد ازدادہ۔ تو آپ یہ عبارت لکھ لیں اس کی جگہ پر، یا اس کے اوپر نیچے یا اس پر نمبر دے کر، اشارہ دے کر آپ یہ عبارت لکھ لیں، الامر بالشیء نہی عن جمیع ازدادہ، یا عن ازدادہ لکھ لیں، اس کا معنی بھی جمیع ہے، عن ازدادہ، والنہی عن الشیء امر باحد ازدادہ، باحد ازدادہ۔ اچھا جی کیوں؟ یہ اس کی آپ یعنی وضاحت یہاں پڑھنا، وہ حوالہ وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں لأنہ متى امر الشارع بشیء، کہ شارع نے کسی چیز کا حکم دیا کہ یہ کام کرو، فإن فحوى ذلك ولازمه، فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه انہ نہی عن جمیع هذه الازداد، کہ جتنی اس کی ازداد ہوں گی وہ سب سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ امر کا وجود اس وقت وہ پورا ہوگا ہی نہیں کہ جب تک آپ اس کی سب ازداد کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ اور جو نہیں ہوتی ہے یہ اس میں ضروری نہیں ہوتا، مثلا دیکھیے کہ یہ آپ کو کہا گیا، ہم سب کو کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ اچھا جی زنا کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں ہے۔ اب تمام وہ کام جو زنا کے قریب لے جانے والے یعنی ہوں گے وہ منع ہو جائیں گے، اور وہ کام جو زنا سے دور رکھتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ واجب ہو جائیں گے۔ لیکن کیا وہ سارے کے سارے واجب ہوں گے یا ایک واجب ہو جائے گا؟ ایک بھی وہ آپ ادا کریں گے تو نہیں پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ مثلا دیکھیے کہ لا تقربوا الفواحش یا لا تقربوا الزنا۔ اب جو چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا شراب پینا، آدمی کو ہوش نہیں رہتی اور اس کے اندر جو جوش اور نشاط اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا سبب بن جاتی ہے؟ زنا کا۔ تو اس کا یہ معنی ہے شراب بھی نہ پیو۔ اسی طرح یہ گانا ہے، یعنی فحش گانا جو سننے والے کو ابھارتا ہے جی، تو وہ اسی وقت ہی برائی پر تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے وہ فحش گانا یا فحش مجلس یا فحش باتیں سن کر ہی اس کے جسم میں جو ہے نا یعنی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر ارتعاش وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے لا تقربوا میں یہ گانا بھی آ جائے، گانا بھی آ جائے، اور اسی طرح جتنے بھی یہ یعنی اس کے قرب کے ذریعے بن سکتے تھے وہ سارے کے سارے لا تقربوا میں آ جائیں، لا تقربوا۔ اچھا لیکن کہ ایک کریں کیا؟ یہ تو لا تقربوا ہے نا، کہ یعنی یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، کہا لا تقربوا۔ اب دونوں میں فرق ہے نا،
کہ لا تزنو، یہ تو براہ راست یہ نہیں ہے الزنا سے، اور لا تقربوا میں وہ تمام چیزیں، شراب ہو، گانا ہو، عریانی ہو، صحیح ہے، یا خلوت ہو، خلوہ بالاجنبیہ، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا یہ اپنے احادیث۔ اسی طرح پردہ ہے، یہ کس لیے اس کا حکم دیا گیا؟ یہ بھی لا تقربوا کی وجہ سے دیا، یعنی اور بھی اس کے مقاصد ہیں، لیکن کیا ہے؟ لا تقربوا۔ اور اسی طرح یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم، یہ کس لیے حکم دیا گیا؟ لا تقربوا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ کس لیے حکم دیا گیا کہ پورا لباس پہنو، یعنی عریانی نہ ہو کہ آدمی جو ہے نا وہ بھی ننگا پھر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ الفاخذ عورہ، کہ فرج تو عورہ ہے ہی، لیکن فخذ بھی عورہ ہے۔ المرأۃ عورہ، یہ جو عورت ہے یہ بھی عورہ ہی ہے۔ المرأۃ عورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ یہ اگر آپ کے ذہن، آپ کے سامنے سے وہ کتاب گزری ہو نا، اس کا نام ہے، وہ ڈاکٹر فضل علیہ صاحب حفظہ اللہ کی ہے، الاسباب الواقعۃ من الزنا، الاسباب الواقعۃ من الزنا، تو یہ شاید ان کا ماجسٹیر کا رسالہ ہے۔ تو یہ شراب ہے، گانا ہے، اور کیا تھا؟ عریانی ہے، عدم ستر ہے، اور یہ اپنا عدم غض البصر ہے، جی یہ سب سے منع کیا ہے لا تقربوا میں۔ اچھا چلو، کیا یہ جو نہیں ہے لا تقربوا الزنا یا لا تزنوا، اب کیا یہ امر ہے ان سب چیزوں کا جو اس کی ضد ہیں، جو اس کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ اب ضد اس کی کیا ہے کہ نکاح کرو، اگر حرہ نہیں ملتی تو لونڈی سے کرو، اور اگر یعنی وہ بھی نہیں ملتی تو پھر کیا کرو؟ روزہ رکھو، اور اگر روزہ بھی نہیں رکھتے ہو تو پھر عفت میں اور اللہ تعالیٰ کے تقوی میں، ذکر میں، عبادت میں آپ یہ اتنا آگے جائیں کہ آپ کو اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے یہ آپ کے لیے آسان ہو، اس سے کہ آپ اس گناہ کا ارتکاب کریں۔ یہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ان کا، سید میاں نذیر حسین رحمہ اللہ کے شاگردوں کا، کہ یہ پہلے جو مدارس میں یعنی پڑھتے تھے، بلکہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک کسی کو داخلہ نہیں ملتا تھا کہ جب تک اس کے کھانے کا کسی گھر میں بندوبست نہ ہو جائے، اس لیے کہ کوئی باورچی یا یہ جو یعنی اداروں میں اس چیز یہ وسائل نہیں اکٹھے کیے جاتے۔ اب کوئی کہہ دیتا جی ٹھیک ہے، وہ پوچھ لیتے اپنے جو نمازی ہیں کہ بھئی ایک طالب علم آیا ہے اور وہ یہاں رہنا چاہتا ہے، تو کوئی ساتھی اس کے کھانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو وہ یعنی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے گھر کھانا کھا لے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاگرد ایسے بھی تھے کہ وہ کسی نے ذمہ داری نہ اٹھائی، شاید حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے بارے میں کہتے رحمہ اللہ، وہ جب میاں صاحب سے حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو کسی نے ذمہ داری نہ اٹھائی کہ ہمارے گھر سے کھانا کھا لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، میاں صاحب نے تو معذرت کر لی کہ بھئی یہاں تو کھانے کا بندوبست ہی کون آپ کے کھانے کا، تو اس نے پھر طلباء سے کہا، انہوں نے یہ طلباء سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے کھانے سے ایک ایک لقمہ وہ آپ لے آیا کریں، جی اب مثلا 10 آدمی ہیں تو وہ اپنے کھانے سے ایک لقمہ وہ بچا لیتا ہے،
تو یہ کتنے لقمے بن جائیں گے؟ 10 بن جائیں گے، اور یہ ایک وقت کے لیے کافی ہو جائیں، ایک وقت کے لیے یہ کافی ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس طرح شروع کیا، اور پھر جب پتہ چلا تو وہ بڑے، یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا جی کہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے وہ ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ ایک ایک لقمہ جو ہے نا وہ میرے لیے بچا لیا کریں۔ تو پھر ان کے ایک کھانے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست بنا دیا۔ اور ایک طالب علم کے بارے میں جو وہاں ہی پڑھتے تھے میاں صاحب کے پاس، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نا جا رہے تھے ان کے بھی، تو ان کو پاؤں کی ٹھوکر لگی، تو وہ دیکھا کہ وہ نا یہ مولی ہے جو یعنی زمین کے اندر تھی، اور وہ تھوڑا سا اوپر یعنی ابھری ہوئی تھی، تو وہ پاؤں اس سے وہ لگ گیا چلتے ہو، وہ گرنے لگے۔ وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ دیکھا کہ وہ ایک مولی ہے، تو انہوں نے پھر وہ اس کو نکالا، تو پورے 15 دن اسی کو کھا کر انہوں نے گزار لی۔ یہ طلباء میں اگر اس طرح کے جذبات ہوں اور وہ اس کو نعمت سمجھیں اس دور میں، اور اللہ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں علماء کی، مدرسین کی، اور جو طلباء ہیں ان کی محبت اور عظمت ڈالی ہے، اور وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا مال ان کے اوپر خرچ ہو۔ ورنہ خود میاں صاحب بھی وہاں تنخواہ تو تھی نہیں، یعنی مدرس کی تنخواہ بھی کوئی نہیں تھی، وہ خود بھی مزدوری کرتے تھے، وہ خود بھی محنت کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کون سے عالم تھے کہ وہ جب اسٹیشن پر اترے تو وہ سامان ان کے پاس تھا زیادہ، تو انہوں نے ایک جو کلی تھا وہ اس کو یعنی سامان اٹھوایا، تو کہ فلاں جگہ پر جانا ہے، تو اس نے پہنچایا، تو اس نے اس کو جو یعنی طے کیا تھا، اس وقت یہ آنے ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہیں اس وقت یہ جو 10 روپے اور یہ جو ہے نا جی 100 روپے اور 1000 کے نوٹ، یہ ہم نے کبھی بچپن میں نہیں دیکھے۔ ایک آنا ہوتا تھا، تو وہ ان کو دیا، تو وہ وہاں چلے گئے، تو کہنے لگے جی وہ میں نے تو یہ میاں صاحب کو ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب سب کا وقت آئے گا تو آپ ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ جب سب کا وقت ہوا، تو جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرا کلی بن کر سامان اٹھا کر لایا تھا۔ اور شاید اس لیے اس علم میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں وہ برکت تھی جو اس وقت اتنی کتابیں بھی اور اتنا یہ کمپیوٹر بھی اور اتنا پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی علم تو اٹھ گئے، یعنی ہم کہتے ہیں علم اٹھ گیا۔ اور یہ رونا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ابن حجر اپنے دور میں روتے رہے کہ علم اٹھ گئے، اور ذہبی جیسا شخص وہ اپنے دور میں یہ کہتا رہا کہ جو علم ہے یا وہ قبور میں ہے یا صدور میں ہے، نہیں، یا قبور میں ہے یا سطور میں ہے، صدور میں نہیں۔ سمجھ گیا نا کہ جو علم ہے یا تو مدفون فی القبور او مکتوب فی السطور، یا کتابوں میں ہے یا قبروں میں ہے جی، صدور میں نہیں۔ اصل میں جو ان کے ہاں علم کی تعریف تھی وہ کتابیں نہیں تھیں، اور یہ جو زیادہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر میں، ان کے نزدیک وہ علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم کی تعریف کیا کرتے تھے؟ العلم، کیوں بھائی؟ العلم خشیت اللہ، کہ جو علم ہے یہ اللہ کی خشیت کا نام، یہ اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ یہ آپ اس کو پڑھیں گے نا، العلماء ورثنا، اس میں جو قرآن مجید میں ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ آپ اس کی تفسیر آج ذرا دیکھنا اس میں ابن کثیر میں، تو اس میں جو سلف کے صحابہ، تابعین کے، محدثین کے جو اقوال ہیں نا کہ علم کیا ہے،
تو اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں جی کہ علم یہ ہے خشیت اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب عالم اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اس میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، اتنا اس میں تقوی زیادہ ہوگا، اور جتنا علم کم ہوگا اتنی اس میں خشیت کم ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے، اچھا ہاں جی، تو وہ نا ایک بہت خوبصورت طالب علم تھا، بہت خوبصورت، تو وہ بھی اسی طرح گھروں میں ہی جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ تو اب اس گھر میں جو ایک خاتون تھی وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے اس کو برائی کی دعوت دے دی اور کہا کہ اگر آپ برائی میرے ساتھ نہیں کریں گے، میری خواہش پوری نہیں کریں گے تو پھر میں شور مچاؤں۔ اب وہ بہت پریشان ہو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا مجھے یعنی جو اپنے بنی ہوئی ہے قضاء حاجت کی جگہ، تو مجھے آپ وہاں جانا ہے۔ تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنے جسم پر وہ گندگی ساری وہ اپنے جسم پر مل لی۔ تو وہ جب باہر نکلے تو بدبو ہی آ رہی ہے جی، بدبو آ رہی اس سے۔ تو اس نے کہا خاتون نے نکل جاؤ نکل جاؤ، یہ کیا آپ بن گئے، نکل جاؤ۔ وہ پھر انہوں نے آ کر اپنا یعنی نہائے اور دھویا اور پھر اپنے کپڑے شپڑے بھی دھوئے، تو اس طرح وہ اس برائی سے بچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو قید میں جانا پڑا تھا نا، تو اس نے بھی کہا کہ بھئی یا تو یہ کرو میرے ساتھ، اور یا پھر میں یعنی بلاتی ہوں، یہ اپنا شور مچاتی ہوں۔ تو وہ لوگ تو ایسے تھے، جب اس طرح کی جوش یا غیرت آتی ہے تو ویسے مار دیتے کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے گھر سے کھا رہے تھے اور یہ کس طرح کے نکلے۔